بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه میرا بہت عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو سورہ ہے نا، یہ عجیب و غریب صورت ہے۔ اور کل سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس سورہ کو پڑھتے ہوئے خوشی منائی جائے یا غم منایا جائے، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے قربان ہو جائیے کہ امت میں جب یہ صورت نازل ہوئی تھی تو وہ پہلے شخص تھے کہ وہ اس کے اندر کی چھپی ہوئی بات کو انہوں نے فوراً پہچان لیا اور رونا شروع کر دیا۔ آپ دیکھیے کہ سورہ کا نام ہے سورہ النصر، مدد کی صورت، النصر مدد۔ اگر اللہ کی مدد آ رہی ہے تو کیا خوشی میں حضرت ابوبکر روئے؟ ایسی بات نہیں، بلکہ غم کے مارے رو پڑے۔ وہ غم جو اس کے اندر ایسا چھپا ہوا ہے کہ اس کو حضرت ابوبکر کی ایمانی فراست ہی پہلے پکڑ سکی اور بعد میں دوسرے لوگ۔ تو انشاءاللہ ہم اس پر بعد میں بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو سورہ ہے، جس میں عام طور پر اس سورہ کا نام قرآن مجید میں النصر لکھا ہوا ہے، مدد کی صورت، مگر اس صورت کے دو نام اور بھی ہیں۔ اس کا ایک نام ہے البشارہ، جو ہم اردو میں بشارت کہتے ہیں، لیکن صحیح تلفظ ہے بشارہ۔ اب آپ کو بشارہ کا سنتے ہوئے عجیب لگے گا، مگر اگر یہ عربی زبان کا لفظ ہے تو اسے وہی بولنا ہوگا جو کہ بولا جاتا ہے، اور بشارہ بھی کہا جاتا ہے، مگر بشارہ اس کا زیادہ صحیح تلفظ۔ اور اس کے علاوہ اس کا دوسرا نام ہے تودیع۔ تو النصر مدد کی صورت، البشارہ اور یا بشارہ بشرا خوشخبری اس میں دی جا رہی ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی اور لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہوں گے۔ کتنی خوشی کی بات ہے۔ مگر اس کے بعد اس کا جو تیسرا نام ہے تودیع، یعنی خدا حافظ کہنا۔ ہم کسی کو خدا حافظ کب کہتے ہیں؟ جب وہ ہم سے رخصت ہوتا ہے۔ تو اس سورہ کا نام جو ہے تودیع بھی رکھا گیا ہے امت نے، کسی کو خدا حافظ کہنا ہے۔ یعنی یہ سورہ اپنے معنی میں اس راز کو بھی چھپائے ہوئے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھ لیا کیجیے، یہ خدا حافظ کہنے والے ہیں ہم کو اور ہم ان کو، یہ بھی ہم بعد میں لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ سورہ پہلے نازل ہوئی اور مکہ بعد میں فتح ہوا۔ تو یہ اس کے اندر یہ خوشخبری تھی، یہ پیشین گوئی تھی کہ جلد ہی اللہ کی مدد ایسی آئے گی کہ مکہ، جس کو چھوڑنے پر، وہاں سے ہجرت کرنے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مجبور ہوئے تھے، گھر سے بے گھر ہوئے تھے، سامان چھوڑا تھا، اولاد چھوڑی تھی، اپنی محبوب جگہ کو چھوڑی تھی، اور جا کر دوسری نئے جگہ پر آباد ہوئے تھے، اور وہاں سے اللہ نے ایسی مدد، ایسی نصرت دی کہ اسلام پھیلتا چلا گیا۔ مگر سب کے دل میں ایک پھانس باقی تھی، ایک کانٹا تھا جو چبھ رہا تھا کہ 2 سال پہلے صرف عمرہ کرنے گئے تھے تو کافروں نے عمرہ بھی نہیں ہونے دیا تھا اور واپس آنا پڑا۔ ہمارا اپنا شہر، ہماری یعنی مدر لینڈ، ہماری مادری زبان میں، تو اس کو وہاں کب رہیں گے، وہاں کب جائیں گے، وہاں کب فتح ہوگی، وہاں کب پورا مکہ مسلمان ہو جائے گا۔ یہ صحابہ کے دل میں بھی ایک چبھن تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی ایک چبھن تھی، اور اللہ نے یہ خوشخبری دے دی جلدی وہ وقت آنے والا ہے کہ تمہیں مدد ملے گی، والفتح، اور فتح بھی ہوگی۔ اس میں عام طور پر ہمارے مفسرین نے قدیم اور جدید عرب تفسیروں میں بھی اس سے مراد یہ دیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور فتح آئے گی، اس سے مراد ہے فتح مکہ
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے 8ویں سال میں یہ فتح مکہ ہوا، تو عام طور پر مراد لیا گیا ہے، لیکن میں واقعی مان گیا کہ ہمارے مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ نے بڑی زبردست بات پکڑی ہے، اور مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے قرآن کی تعلیم حاصل کی تھی۔ تعلیم کا مطلب الف با تا سا تجوید نہیں، قرآن کو سمجھنے کی تعلیم لی تھی مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ہندوستان میں مولانا حمید الدین فراہی پچھلے قریب ماضی میں ایک ایسے عالم نکلے تھے کہ ان کے قرآن فہمی پر سب کو اتفاق ہے، اور ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے تمام علماء، پرانے سے پرانے علماء، اگر آپ نام لیں پرانوں میں تو سب سے پہلے نام آئے گا دیوبند کے بانی مولانا ابو القاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور نام آئے گا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد مولانا شبیر احمد عثمانی، اور اس کے بعد مختلف علماء ہیں، اور بعض علماء ہمارے اہل حدیث طبقے کے علماء بھی ہیں، مولانا عبدالرحمن مفتی عبدالرحمن مبارک پوری اور دوسرے حضرات۔ یہ سب ماشاءاللہ ان سب نے علم کی، دین اسلام کی ہندوستان میں بڑی خدمت کی، اور ان کی خدمت اتنی اچھی رہی کہ وہ عربوں میں بھی ان کی مثال ملنی مشکل ہے۔ مگر ان سب سے اوپر جو قرآن فہمی تھی، قرآن کے انداز کو سمجھنا، اس کو علمی اعتبار سے بیان کرنا، اس میں سب سے بڑا حصہ مولانا حمید الدین مولانا محمد حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اور ان کے بڑے خاص شاگرد رہے ہیں مولانا امین اصلاحی۔ اور یہ دونوں حضرات، اعظم گڑھ ہندوستان کا علاقہ عجیب و غریب ہے کہ وہاں قرآن کی فہمی کے بھی ایسے علماء پیدا ہوئے کہ جو دوسری جگہ نہیں تھے، اور حدیث کے فن کو سمجھنے کا پورا حصہ اللہ تعالیٰ نے اعظم گڑھ میں دے دیا ہے۔ اب تک بھی ہندوستان کے بڑے بڑے مدرسوں میں جو لوگ بھی شیخ الحدیث کہلاتے ہیں، یعنی فن حدیث پر امام، تو وہ اعظم گڑھ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو قبول کرے، اور ہم سب جو قرآن کا دسترخوان ہر سنڈے کو اور منڈے فرائیڈے کو اور ویڈنسڈے کو بچھاتے ہیں اور قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، پڑھنے کا علم بھی حاصل کرتے ہیں، ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا گروپ جو ہے وہ دو کام ایک ساتھ کر رہا ہے۔ ایک، وہ اس کو صحیح پڑھنے کی بھی مشق کر رہا ہے اور کروا رہا ہے، اور دوسری طرف اس کو سمجھنے کی بھی کوشش ہو رہی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور دوسرا گروپ ایسا نہیں ہے، یا تو صرف تجوید کے گروپ چل رہے ہیں یا صرف تفسیر کے چل رہے ہیں، مگر ان دونوں چیزوں کو ماشاءاللہ آپ کے گروپ نے جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ تو پہلی بات یہ لیجئے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے گی یعنی فیوچر میں، اور فتح ہوگی، اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ مدد آنے والی ہے، مکہ فتح ہونے والا ہے، اور عام مفسرین نے اس سے مراد لیا ہے کہ فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے، اسی کی بشارت ہے اور خوشخبری ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے اختلاف کیا، اور یہ ان تمام مفسرین، عربی اور غیر عربی مفسرین کے درمیان میں یہ ان کی امتیازی شان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد فتح مکہ تو ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ سورہ فتح جو ہے، سورہ نصر جو ہے، وہ اسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، یہ صحیح نہیں۔ تو پھر صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کے مختلف انداز سے یہ بتایا ہے کہ دیکھیے، ہر زمانے میں نبیوں نے جو بھی دین کو پھیلایا، مخالفت برداشت کی، ہر طرح کی مخالفت برداشت کی، مگر تھوڑی یا زیادہ یا پوری مخالفت کے فوراً بعد وہ نبی وہاں سے بھاگ نہیں گئے، وہ ساری تکلیفیں اٹھاتے رہے۔ جو لوگ ایمان لائے وہ بھی تکلیف اٹھاتے رہے، ان کو ایک لمبی آس لگی رہی، آج نہیں تو کل قوم مسلمان ہو جائے گی۔ عذاب کا بلوانا کسی بھی نبی کے لیے بہت آسان کام تھا۔ اے اللہ، یہ قوم نہیں مان رہی ہے، عذاب بھیج دے۔ نبی انسان ہی تو تھا نا، ہم جیسے
اپنے گھر کے کسی فرد سے ناراض ہو جائیں چھوٹی بڑی بات پر، یا اپنے دوست سے ناراض ہو جائیں، یا قریبی کسی دوست سے، یا محلے میں رہنے والے سے، یا کام میں ساتھ کرنے والے سے ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ جاؤ، میں تم سے بات نہیں کروں گا، میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ مگر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے صرف صبر کا ثبوت دیا، اقامت کی، اور بس دل ہی دل میں یہ سوچتے رہے اللہ کی مدد آج تو آئے گی، کل تو آئے گی، پرسوں تو آئے گی۔ لیکن قرآن نے سورہ یوسف میں یہ بھی بیان فرما دیا کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ کی مدد کا انتظار کرتے 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 نبی اور ان کے ماننے والے آخری درجے میں جا کر مایوس بھی ہو گئے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے سورہ یوسف میں، حتی اذا سیئس الرسل، یہاں تک کہ جب کہ نبی مایوس ہو گئے، وظنوا انہم قد کذبوا، اور انہیں ایسا لگا نبیوں کو کہ یار ہم تو جھٹلا دیے گئے ہیں، یعنی ہم ایمان کی، اسلام کی بات، اللہ کے ایک ہونے کی پیش کرتے جا رہے ہیں، کافر ہمیں مارتے جا رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ جسمانی تکلیف تو چھوٹی بات ہے، مگر جس مشن کے لیے ہم کو نبی بنایا گیا وہ پورا ہی نہیں ہوتا، وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں، اللہ کو ایک ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، مایوس ہو گئے۔ قد کذبوا کا لفظ بہت ہی خطرناک ہے، یعنی نبیوں کو یقین ہو گیا ہمارے جیتے جی یہ کافر مسلمان نہیں ہوں گے، جس قوم میں بھی وہ بھیجے گئے۔ جب اس درجے میں کوئی نبی پہنچ گیا تو اللہ نے فرمایا جاءہم نصرنا، ہماری مدد ان کے پاس آ گئی۔ دیکھیے اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوا وہ کیا ہے؟ نصر، اذا جاء نصر اللہ۔ تو مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعتاً لفظ نصر کو قرآن کی مختلف آیتوں سے ثابت کر کے دکھایا۔ مدد اللہ کی ایک ہے جو سارے نبیوں کے پاس آتی ہے، اور ایسے وقت میں آتی کہ نبی اس بات تک پہنچ جاتے ہیں کہ شاید میری زندگی میں کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ اس کے علاوہ سورہ انعام، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اللہ کی مدد کا اسی انداز میں۔ وہ انداز کیا ہے؟ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، تو یہ جو نبی تھے اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے مسلمان تھے ہر دور کے، ہر نبی کے، تو انہوں نے صبر کیا اس بات پر کہ ان کو جھٹلایا گیا۔ وہ اودو، جو قرآن کے الفاظ ہیں، فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، اور انہیں تکلیف بھی پہنچائی گئی۔ ایذا کہتے ہیں خطرناک تکلیف کے پہنچانے کو۔ کیا ہوا؟ حتی اتاہم، اس کے بعد لفظ ہے نصرنا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ دیکھیے یہاں بھی یہ لفظ آیا ہے نصر، ہاں یہ بڑی بات ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ سورہ حدید ابھی ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہے، اس کے اندر ایک آیت ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جن لوگوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، اور جس نے بعد میں خرچ کیا ہے اور لڑائی بھی کی، قتل بھی ہو گیا، وہ ان مسلمانوں کے برابر وہ لوگ نہیں ہوں گے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کیا، یا جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جن کی شہادت پیش آئی۔ تو یہ آیتیں بتلا رہی ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے، صرف میں کہہ رہا ہوں صرف کہ جب اللہ کی مدد آئے گی یعنی مکہ فتح ہوگا، اور لفظ فتح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مکہ فتح ہو جائے گا، بلکہ یہ عظیم الشان آیت اس حلقے کی ایک کڑی ہے جو حضرت آدم سے شروع ہوتی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے ختم ہوتی ہے۔ اب مدد اللہ کی آنا اور فتح کا ہونا، اس کا بڑا واسٹ میننگ ہو جاتا ہے۔ وہ حضرت آدم سے شروع ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ قرآن کی زبان میں پہلی اور آخری آیت نہیں ہے نبیوں کی مدد کے لیے، بلکہ یہ صرف آخری ہے۔ اور جب آپ کہیں گے لفظ آخری تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ اس سے پہلے بہت دفعہ ایسا ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک چیز اور بتاتی ہے، جتنے انبیاء آئے ایک ہی دین لے کر آئے، ایک ہی اسلام لے کر آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھیجنے والا ہی ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اب اللہ کی ہر بات حضرت آدم سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی رہے گی۔ وہ کیا ہے؟ میں ایک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میرے ساتھ کوئی پارٹنر نہ بنایا جائے، یا مجھ اکیلے کا انکار نہ ہو۔ نمبر 2، میں دنیا کو جب تک رکھتا ہوں خود چلا رہا ہوں، ایک دن ساری دنیا ختم کروں گا، ایک دن آخرت میں تم سب کو میرے پاس آنا ہے، اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ نمبر 3، ان دونوں باتوں کو سمجھانے کے لیے میں ہر زمانے میں ہر قوم میں ایک ایک انسان کو نبی بناؤں گا، وہ تم ہی میں سے ہوگا، تمہاری طرح ہوگا، مگر اس کی شان یہ ہوگی کہ اس کا مجھ سے الیکٹرانک کمیونیکیشن ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا، میرا کمیونیکیشن اس کے ساتھ، اور اس اللہ کے بندے کا جس کو میں نے نبی سلیکٹ کر لیا اس کا کنیکشن میرے ساتھ عام انسانوں کو نظر نہیں آئے گا۔ اور وہ ہر نبی پہلے کمزور ہوگا، سوسائٹی میں اسے کوئی لفٹ نہیں دے گا، اس کی بات کو نہیں سنے گا، اس کی مخالفت کرے گا اور اس کو مارے گا، پیٹے گا، یہاں تک کہ قتل بھی کر دے گا۔ مگر آگے چل کر میں ہی مدد کروں گا، اور پھر اسلام جو ہر زمانے میں ہوگا وہ غالب ہوگا۔ یہ 3 بیسک پوائنٹس ہے جو ہر نبی کی دعوت کا اہم حصہ تھے۔ اسی پر اللہ تعالیٰ کی الوہیت، خالقیت، رزاقیت، آخرت، اور اس کے ساتھ ساتھ جنت اور جہنم، تقدیر، یہ سب اسی سے کنیکٹڈ ہیں، الگ الگ نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد میں پھر آگے جو بھی ہونا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ تو ایک تو بھائیو میرے یہ بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ دیکھیے اس میں یہ جو آیت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے گی اور جب فتح ہوگا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں بڑے بڑے انسان جنہوں نے ملکوں کو فتح کیا، اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ یہ میری حسن تدبیر تھی، یہ میری جو ہے لیڈرشپ تھی کہ یہ کام اتنا بڑا ہو گیا۔ یہ جو لوگ ان کے ساتھ شریک تھے انہوں نے کہا ہماری فوج بڑی تھی، ہمارے پاس سامان زیادہ تھا۔ یعنی دنیا کے باقی لوگوں نے کسی بھی کام کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، میں نے کیا، یہ فتح میری وجہ سے ہوئی۔ مگر انبیاء کا معاملہ کیسا ہے؟ ہر کام چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا بس ایک ہی بات کہتے ہیں، اللہ نے کیا، اللہ نے دیا، اللہ کی مدد آئی۔ تو یہ سورہ صرف یہ نہیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، بلکہ نبی کی زبانی یہ بھی بتا رہا ہے کہ اے بھولے انسان، اگر اسباب کو اختیار کر کے کبھی تو کوئی کام کر کے دکھلا دے تو تکبر سے کام مت لے، اور یہ نہ بول میں ہوں میں نے کیا، میری طاقت، میری ذہانت، میری اسٹریٹجی تھی، ایسا ہوا۔ بلکہ نبی بڑی آسانی سے اور پورے ایمان کے ساتھ انتہائی بھولے انداز سے وہ یہی کہتے رہے اللہ نے کیا۔ ہم میں سے بھی جو بھی اس بات کو سمجھتا ہے، ماشاءاللہ جو بات بھی ہم کرتے ہیں اللہ کا فضل رہا، اللہ کا کرم رہا، اللہ نے کیا، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم معمولی بندے ہیں، ہماری طاقت ہی کیا ہے، ہماری بساط کیا ہے، اس طرح سے ہم بولتے ہیں۔ ہم جو بولتے ہیں نبیوں کی نقل کرتے ہیں۔ نقل کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس اعتبار سے کہ جو سچا ایمان ان جملوں کے بولتے ہوئے اور اللہ کی الوہیت پر سچا بھروسہ ہے، وہ نبی کو جو ہوگا وہ ایکس وائی زیڈ کو کیا ہوگا بھلا؟ تو ہماری یہ نقل بھی اللہ کو پسند ہے، اور ہماری امت کا بہت بڑا طبقہ اس نقل سے بھی محروم ہے۔ وہ دین اور دنیا کا کوئی کام بھی اگر کرتا ہے تو اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اور مسلمانوں کو سب کو توفیق دے۔ اسی لیے دیکھیے مکہ فتح ہو گیا،
مکہ فتح ہو گیا. اب سارے کافر قیدیوں کی طرح سامنے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے ہیں اور صحابہ چل رہے ہیں. حدیث میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، آپ کی بایوگرافی پر کوئی کتاب پڑھ لیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ہر زبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی پر کئی ہزار کتابیں لکھی گئی. ہر کتاب میں سندوں کے ساتھ ایک بات لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی اور آپ عاجزی کے ساتھ بیٹھے ہوئے جا رہے تھے. کیوں بھائی؟ آپ تو ملک الملک ہو گئے، بادشاہ ہو گئے، آپ نے مکہ کو فتح کر دیا ہے، اور جو جانی دشمن ہے سب آپ کے سامنے قیدیوں کے طرف ہیں اور سر جھکائے ہوئے ہیں. آپ کا سر کیوں جھکا ہوا ہے؟ ہماری تو گردن اکڑی بھی ہونی چاہیے. اکڑ سے اونٹنی پر بیٹھ کے رائٹ لیفٹ یوں کر کے دیکھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ محمد ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، سارا ایمان انہی سے آیا ہے، مدد اللہ کی انہی کے ذریعے آئی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب میں اسباب ہونے کی قوت رکھی، استعمال کی صلاحیت دی. آنکھ بھی تو اس کی دی ہوئی ہے، ہاتھ بھی تو اسی کے دیے ہوئے ہیں. وہ کون سی چیز ہے جو ہم نے اللہ سے ہٹ کر لائی ہے تو اب ہم کہیں کہ دیکھیں ہم نے اس چیز سے یہ کام کیا ہے. جیسے کہ آپ اگر اپنے بیٹے کو اسکوٹر دلا دیں، گھر اس کو بنا کر دے دیں، اسے کپڑے خرید دیں، اور پھر آپ ہی کے سامنے جو ہے شان بگانے لگے، دیکھا میں نے کیا شرٹ پہنا ہے، میں نے کیا لایا میں نے، یہ وہ، تو آپ ہنسیں گے. ارے بھائی یہ سب تو ہم نے تم کو دیا، اب تم ہی ہمارے اوپر روب جتا رہے ہو. تو یہ بات تھی میرے بھائیوں کہ آدمی اتنا منکسر المزاج ہو، ایسا متواضع ہو کہ وہ کسی چھوٹی سے چھوٹی بات پر تکبر نہ کرے، نہ ماں باپ کے سامنے، نہ بیوی بچوں کے سامنے، نہ دوستوں والوں کے سامنے، نہ محلے والوں کے سامنے، دنیا کے کسی آدمی کے سامنے. ایک بالکل ہمیشہ اس بات کو یاد رکھے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. کیا ماں باپ کے ساتھ سلوک میں، کیا بیوی بچوں کے ساتھ سلوک میں، کیا بھائی بہنوں کے ساتھ سلوک میں، پڑوسیوں کے ساتھ کے سلوک میں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے؟ تو کسی جگہ تکبر نہ ہو جائے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح نہ کرنے کے باوجود اونٹنی پر ہیں تو آپ ادب سے تواضع سے بیٹھے. پھر اس کے علاوہ کیا ہوا؟ آپ نے وہاں پر خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر، آپ کے سامنے سارے کافر موجود ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی گالیاں دیتے تھے، مارنے پیٹنے کے پلان بناتے تھے، قتل کرنے کی جو ہے پلاننگ سازش کی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب عجیب جملے اور الفاظ بولتے تھے، سب کے سب سر جھکائے کھڑے ہیں اور پریشان ہیں آج کیا ہوگا. ہم نے تو ہر ایک کو اپنی اپنی غلطی یاد آ رہی، میں نے محمد کے ساتھ ایسا کیا، میں نے مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیا، فلاں وقت میں نے ایسا کیا تھا، فلاں وقت ایسا ہوا تھا، آج کیا ہوگا. عربوں کا قاعدہ ہے، دنیا کا قاعدہ ہے، قیدیوں کو اڑاؤ، جیلوں میں بھرو، اتنی اذیت دو کہ خود ہی مر جائیں. نہیں، ان میں جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کو سب کے سامنے مار ڈالو، وہ پریشان ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے خطبہ دیا، کیا کہا؟ کیوں؟ اب سمجھ میں آیا؟ اب معلوم ہے اسلام کیا ہے؟ دیکھ لی تم نے میری طاقت، بتاؤ اب کیا کر سکتے ہو؟ نعوذ باللہ میرے بھائیوں، ان جملوں کی جگہ ایسے پیارے الفاظ ہیں جو ہم کو سکھاتے ہیں کہ ہمیں اپنی خوشی بھی کس طرح سے منانا چاہیے. جی اپنی خوشی آپ کیسے مناؤ، ان جملوں سے سیکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ. واہ بھائی واہ، پہلا جملہ اللہ ایک ہے. جو سبق نبی بننے کے پہلے دن دیا تھا، فتح کی آخری چوٹی پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ صرف ایک ہے. کیا درس ہے! یہی درس سمجھ میں آ جائے نا، یہ ہے وہ کنجی جنت کی، کامیابی کی، دنیا میں فتح کی، بیماری سے شفا کی، مال و دولت کے حصول کی، اور سب پریشانیوں میں صبر کی. ہر بات کی کنجی لا الہ الا اللہ وحدہ.
اللہ ایک ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ صدق وعدہ، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ کون سا وعدہ؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو تمہاری مدد کرے گا۔ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی مدد کی، جان دی، مال دیا، تکلیفیں اٹھائی۔ جیسے اللہ نے کہا سردی میں ایسے رہو، گرمی میں ایسے رہو، بارش میں ایسے کرو، خوشحال رہو تو ایسے کرو، غربت ہو تو ایسے کرو، ہاں، اور سب کچھ کر کے دکھا دیا۔ تو کیا ہوا؟ صدق وعدہ، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ دیکھیے ہر نسبت اللہ کی طرف ہے، اللہ صرف ایک ہے، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اپنے غلام کی مدد کی۔ عبد ہے کوئی بادشاہ، وہ فتح کی، وہ کسی بڑی جنگ کو جیتنے کے بعد بولے بھائی میں تو غلام ہوں، وہ تو اس وقت اس کی جو گردن اکڑتی ہے اور اس کی زبان پہ جو جملے آتے ہیں اپنی شان میں، اپنی بڑائی میں، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توفیق سے کیا فرما رہے ہیں؟ نصر عبدہ، عبد کسے کہتے ہیں؟ غلام کو۔ اللہ نے اپنے غلام کی مدد کی، اور اگر اسلامی معنی لو، اس نے اپنے بندے کی مدد کی۔ اگر غلام کہو گے تو معنی صحیح ہے، مگر لفظ غلام انسانی سوسائٹی کو بتاتا ہے، اور اگر لفظ بندہ کہو گے تو بندہ پھر بندے کے ساتھ اس کا رب ہے، رب ہی رب ہے تو پھر بندہ ہی بندہ ہے، بندگی ہی بندگی ہے۔ تو یہ نصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی۔ ہم بھی اپنی کسی چھوٹی بڑی کامیابی پر کسی بھی طرح کی، چاہے چیونٹی کی جیسی کوئی اچھی چیز ملے، چاہے ہاتھی کے برابر ہو، اے اللہ تو نے اپنے بندے کی مدد کی، ہم کو نبی کی سنت کو زندہ کرنے کا حق ہوگا۔ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور ساری جماعتوں کو اس اکیلے اللہ نے شکست دی۔ ساری جماعتوں، احزاب حزب کی جمع ہے، حزب گروپ، پارٹی، کنٹری، اب جو بھی بول لیں، کتنی پیاری بات ہے۔ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، ساری پارٹیوں کو شکست دے دی۔ یہ ہے میرے بھائیوں سورہ فتح کی اس بارے میں یہ سوچ کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ ہے کیا، اور اس کے بعد پھر یہ بات ہے کہ جب یہ آیت اتنی ہی، اب اس کے بعد آگے کیا ہو رہا ہے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم دیکھو گے ہاں کہ لوگ دھڑا دھڑ گروپ بائی گروپ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایسا ہوا، کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت چل رہی تھی پچھلے 13 سال سے مکہ مکرمہ میں، اور پچھلے 8 سال سے مدینہ منورہ میں، تو یہ دعوت، اس کے پھل لوگوں کی زندگیوں کا بدلنا، اور انتہائی نیک فرشتے جیسے بن جانا، اور اس کے مقابلے میں قریش، ان کی دھمکیاں، ان کی ظالمانہ رویہ، ان کا جو ہے کفر پر ڈٹے رہنا، مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش، چونکہ وہ میجورٹی میں تھے، پھر ان کے ساتھ مدینے کے منافقوں کا مل جانا، پھر یہودیوں کا ہونا، اس سے کیا ہو رہا تھا کہ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں اور اطراف کے تمام شہروں میں جو لوگ اچھے مزاج کے تھے وہ یہ فرق سمجھ گئے تھے، یہ اسلام ہے، یہ کفر ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، مگر سوسائٹی کے دباؤ میں بول نہیں پا رہے تھے۔ ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ڈر لگا ہوا تھا اگر مسلمان ہو جائیں گے ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا کہ جو ابھی تک کے ہونے والے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو کفر کی سب سے بڑی طاقت ٹوٹ گئی۔ اب کسی کو کوئی دھمکی دینے والا نہیں رہا کہ تم مسلمان ہو گئے تو دیکھ لو۔ ایک بات ادھوری رہ گئی کہ نبی نے جب یہ خطبہ دیا لا الہ الا اللہ وحدہ، دہرائیے، دل میں زبان سے بولیے، اس وقت بولیے، ہمیشہ بولیے لا الہ الا اللہ وحدہ،
اللہ صرف ایک ہے. ہاں اس کے بعد وہ نصر عبدہ اپنے بندے کی مدد کی. حزم الاحزاب وحدہ اور ساری جماعتوں کو اکیلے اللہ نے شکست دی. صدق وعدہ وعدے اس کو سچ کر دکھایا. تو اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے کافر سامنے قیدی ٹائپ بنے ہوئے کھڑے تھے، گردنیں جھکی ہوئی تھی، وہ اپنی مستقبل سے نہیں اپنی زندگی ہی سے مایوس تھے. ان سے پوچھا کہ بتاؤ ہاں میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. یہ پوچھا میں تمہارے ساتھ کیا کروں. سبوں نے فوراً گھبرا کر جو جملہ کہا وہ بھی بہت مزیدار ہے. انہوں نے سب نے کیا کہا؟ اخن کریم وابن اخ کریم. بھئی تم تو ہمارے شریف بھائی ہو اور شریف بھائی کے بیٹے ہو. یہ جملہ کہا. واہ رے واہ، جتنا ستانا تھا خود نے تو ستا لیا، اور جتنا تکلیف پہنچانی تھی ان کو مسلمانوں کو وہ سب تو کر لیا. اور جب مرنے کی نوبت آئی تو کہہ رہے ہیں ارے آپ تو بہت شریف ہیں، آپ کے والد بھی کتنے شریف ہیں. یعنی یہ کہا کہ بھائی ہم کو معاف کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا جواب دیا؟ لا تثریب علیکم اذهبوا فانتم الطلقاء. یہ فرمایا سب سے پہلے اذهبوا جاؤ، فانتم الطلقاء. طلقاء تو سے طلیق کی جمع یعنی آزاد. جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. لا تثریب علیکم الجاؤ، آج تم پر کوئی لعنت ملامت نہیں کروں گا. دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. ایسے نبی کو کسی بھی وقت کا کوئی بھی جاہل، احمق، ان ایجوکیٹڈ اور اچھے اور برے کی فرق نہ رکھنے والا کوئی شخص بھی کسی زمانے میں کھڑے ہو اور ہمارے نبی پر کیچڑ اچھالے اور الٹے سیدھے الفاظ بولے تو وہ اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ دراصل اس کے پاس سب کچھ ہے، عقل نہیں ہے. آنکھ ہے مگر نظر نہیں آتا، اور کان ہے مگر سچی بات سنائی نہیں دیتی، اور دل ہے مگر وہ سچی بات کو تسلیم نہیں کرتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ سورہ نصر کی بات ہے. سورہ نصر میں اللہ کی مدد آئی. اس کے بعد وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم دیکھو گے کہ لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہوں گے. اس لوگ کیوں اسلام میں دھڑا دھڑ داخل ہوئے فتح مکہ کے بعد؟ اس لیے کہ اب انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا، دھمکی دینے والا نہیں تھا. جو بات دلوں میں چھپی ہوئی تھی کھٹاکھٹ زبان پر آنے لگی، اور لوگ جو ہے بڑی خوشی سے، جذبے سے مسلمان ہونے لگے. اتنا ہی نہیں بلکہ وہ بڑے بڑے کافر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صرف بری بات بولتے تھے اور سوچتے تھے اور کسی طرح ماننے تیار نہیں تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ساری دنیا مسلمان ہو گئی وہ بھی ہو گئے، بڑے بڑے سردار. یہ بات ہوئی. اس کے بعد فسبح بحمد ربک واستغفرہ. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو، واستغفرہ اور اپنے گناہوں پر، اپنی غلطی پر اللہ سے معافی چاہو. فتح مکہ ہو چکا، اسلام پھیل چکا. اے محمد اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ دو کام کرنے ہیں. نمبر 1 سبح بحمدہ. تسبیح، ہم جب لفظ تسبیح اردو میں بولتے ہیں تو اس کے معنی صرف ایک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو، بزرگی کو بیان کرنے والے الفاظ کو دہرانا. مگر لفظ سبح اور لفظ سبحانہ وہ دراصل عربی زبان میں نگیٹیو میننگ کے لیے، پازیٹیو میننگ کے لیے نہیں ہے. یعنی یہ بولنے کے لیے ہے کہ سبحانہ کا، اے اللہ تیری ذات ہر طرح کی کمی سے، نقص سے، برائی سے جو ہے پاک ہے. تو وہ نگیٹیو میننگ دے رہا ہے ہم کو کہ میرا اللہ کیسا ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے. یہ سب اس کے اندر شامل ہے. سبحانہ. جب میرے بھائیوں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں سبحان اللہ بولو تو اس کے معنی کے ساتھ بولو، تاکہ دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ دنیا کی چھوٹی بڑی مصیبت میں
جو وسوسہ آ رہا ہے اللہ مدد کیوں نہیں کرتا، اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا، اللہ نے ویسا کیوں نہیں کیا، وہ فلاں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو وہ دماغ سے نکل جائے خناس، اور یہ بات ذہن میں آئے نہیں 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 نہیں، میرا اللہ تو مکمل ہے، میرا اللہ میں کوئی کمی نہیں ہے، میرا اللہ ظلم نہیں کرتا ہے، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ لوگوں پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے، ولکن الناس انفسهم یظلمون، بلکہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اب اگر آپ کا بیٹا، میرا بیٹا، آپ کی اولاد، میری اولاد، اللہ تعالیٰ ان سب کو ماں باپ کی کا ادب کرنے کی توفیق دے، لیکن کتنی دفعہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ایسا ہو گیا کہ کسی بیٹے سے یا بیٹی سے ہم کو تکلیف پہنچی، خطرناک تکلیف پہنچی، بات نہیں سنی، کوئی نقصان کر دیا، رزلٹ پیچھے آیا، پڑھتا نہیں تھا اور وغیرہ وغیرہ، نہیں سنتا تھا، اور اس کے بعد ساری نافرمانی کے بعد بیٹا جو ہے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر بولے مجھے اسکوٹر دلاؤ، مجھے یہ دلاؤ، مجھے وہ چاہیے، مجھے فلاں گھڑی چاہیے، آپ کیا کریں گے؟ کوئی بھی کیا کرے گا؟ میں کیا کروں گا؟ اگر میں غصہ نہیں ہوں گا تو خاموش بیٹھوں گا، جیسے میں نے سنا ہی نہیں دیا، ابا ابا پلیز مجھے یہ چاہیے، خاموش منہ سٹ، ہم اس کی غلطیوں کو یاد کر کر کے خاموش بیٹھیں گے، جواب نہیں دیں گے۔ اللہ رب العزت بندوں کی ساری نافرمانی کے بعد اللہ کیا کرے؟ مدد کرے، وہ جو بندہ جو چاہ رہا ہے اپنی انڈیویجول زندگی میں سب دے دے۔ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم انسانوں کو دنیا کی تکلیف دیتے ہیں جسمانی یا مالی، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف واپس آ جائیں۔ کیوں میرا کام نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں میری بات نہیں بن پا رہی ہے؟ مجھے کیوں گھبراہٹ ہے؟ میری بیوی مجھے کیوں ستاتی ہے؟ میرا شوہر مجھے کیوں ستاتا ہے؟ ہمارے بچہ میں کیوں ستا رہے ہیں؟ آفس میں میرے ساتھ یہ کیوں تماشا ہو رہا ہے؟ میری ساری ہوشیاری کے باوجود تجارت اوپر بڑھ کیوں نہیں رہی ہے؟ پروگریس کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہم وہ دنیا کی چھوٹی اور بڑی تکلیفیں جو ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں یا سوچتے ہیں، تو جب یہ سب ہونے لگے تو بندہ کیا سوچے کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ میں نے کیا کمی کی؟ نہ، کیا تو نے اللہ کو بھلا دیا ہے؟ نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، سچ بات پر قائم نہیں ہو، صلہ رحمی نہیں ہو رہی ہے، قرآن پڑھتے نہیں ہو، اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک نہیں پہنچاتے ہو، گانے سنتے ہو، گندی چیزیں دیکھتے ہو، قرآن نہیں پڑھتے ہو، حدیثیں نہیں پڑھتے ہو، علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتے ہو، اچھے لوگوں کو تلاش نہیں کرتے ہو، کہاں وہ کوتاہی ہو رہی ہے جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا؟ لعلہم یتضرعون، کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ کر آئیں، تکلیف میں بھی اور راحت میں بھی۔ اور بعض حدیثوں میں ایسا آیا کہ اے میرے بندے، جب تو راحت میں ہو، اچھے دن زندگی کے گزار رہا ہو، اگر تو ان حالات میں میرا شکر ادا کرے گا، مجھے یاد کرے گا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، واشکرونی، میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، کافر مت بنو، انکار مت کرو۔ تو اس لحاظ سے اللہ رب العزت نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ مشن پورا ہو چکا، فتح مکہ ہو جائے گا، لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اب تم کیا کرو گے؟ فسبح بحمد ربک، تم اپنے رب کی تسبیح بیان کرو۔ تو یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے، اور خصوصاً مولانا امین احسن اصلاحی نے لکھا ہے اور مجھے بہت پسند آیا، فسبح، تم اپنے رب کی تسبیح کرو، تو وہی بات آ رہی کہ یہ ذہن میں آئے کہ اللہ تعالیٰ کامل ہے، اللہ ناقص نہیں ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا، بلا شبہ، مگر بحمد ربک، اب خوشی کا موقع ہے، اللہ نے مجھے فتح دے دی، مجھے زندہ رکھا اور مجھ سے اتنا کام لیا کہ مجھ سے میں جو میری ڈیوٹی تھی پورا کرایا، مشن پورا کرایا، لہذا میں کیا کروں؟ بحمدی، اپنے رب کی تعریف کروں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا، الحمدللہ اللہ نے میرے ذریعے سے اپنا مشن پورا دنیا میں کرا دیا، فسبح بحمد ربک۔ تو یہ تو ہو گئی بات اس کی کہ تم اللہ کی حمد بیان کرو، تعریف بیان کرو، اس کے ساتھ کیا کرو؟ وَاسْتَغْفِرْهُ، کس سے کہا جا رہا؟ آپ سے، مجھ سے، ہمارے زمانے کے بڑے بڑے علماء سے، بڑے بڑے صحابہ سے؟ جی نہیں، جس کو اللہ نے اپنا آخری نبی بنایا ہے، واستغفر،
جس سے قرآن میں خود فتح میں کہہ دیا کہ تم جو چاہے کرو، جو بھی تمہارا اگلا پچھلا ہے ہم نے سب معاف کر دیا، مگر اس کے بعد فرما رہے واستغفروا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ ارے بھائی یہ تو آخری نبی ہیں، انہوں نے مشن بھی پورا کر دیا، آپ کا کام بھی پورا کر دیا، اب کیوں ان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگو؟ ہاں، جیسے بچے کا رزلٹ نکلنا تھا، آپ جو بھی کلاس مان لیں، بڑے سے بڑا کورس مان لیں، ڈاکٹری انجینئرنگ کا، بولا دیکھیے ابا میں فرسٹ آیا، آپ نے کہا او بہت اچھے بہت اچھے، پھر اپنی غلطیوں کو مانو۔ وہ سن کر بولے گا کیا، میں تو بتا رہا ہوں انجینئرنگ میں فرسٹ آیا، آپ کہہ رہے ہیں اپنی غلطی کی معافی مانگو، میں نے کیا غلط کیا؟ انسانوں کی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں گے تو اس وقت کہا جائے گا بھائی یہ خوشی کا موقع ہے، بچہ فرسٹ آیا، آپ اس کی تعریف کرو، مٹھائی کھلاؤ، اس کو کچھ انعام دو، نہ یہ کہ آپ بولو تو نے فلاں وقت ایسا کیا فلاں وقت ایسا کیا۔ مگر میرے بھائی جب آپ کہیں گے نا بندہ اور رب، اب یہاں معاملہ ہی دوسرا ہے، یہاں معاملہ یہ ہے کہ رب صرف کمال ہی کمال ہے، بڑا ہی بڑا ہے، کامل ہی کامل ہے، اور بندہ ناقص ہی ناقص ہے۔ بندہ اپنی زبان سے اگر اللہ کو بولے کہ اللہ میں نے یہ تیرا کام کر دیا تو میرے بھائی بندہ چاہے نبی ہو وہ یہ دعویٰ نہیں کرے گا اور نہ کیا ہے کہ میں نے اللہ کی ایسی عبادت کی جیسے کہ کرنا چاہیے، کوئی نبی نہیں بول سکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں جملے بار بار سناتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری عبادت کے باوجود، وہ عبادت جو انسانوں میں اس سے اچھی عبادت کسی نے نہ کی نہ وہ سوچ سکتا ہے، آپ فرماتے تھے ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ جیسی تیری عبادت کرنی چاہیے تھے نا میں ایسے تو نہیں کر سکا۔ یہ تکلف نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ وما عرفناک حق معرفتک، اور جیسے تجھے پہچاننا چاہیے تھا ویسے ہم نے تجھے نہیں پہچانا، یہ تکلف نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واستغفروا، توبہ کرو، مگر توبہ گناہوں سے کرو اور فتح مکہ کے بعد کے یہ الفاظ، اسی میں وہ ایک ایسا درد چھپا ہوا ہے کہ جیسے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایمان نے، میں کہوں گا ان کے ایمان نے ہی سنا، ہمارا ایمان تو صرف سو رہا ہے، وہ سنتا ہی نہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہم جاگ رہے ہیں ہمارا ایمان سو رہا ہے، ہم جاگ رہے ہیں ہم کو دنیا کے بارے میں سب معلوم ہے، ہمارا ایمان سو رہا ہے، نماز کا مزہ ابھی تک نہیں آیا، ذکر کا مزہ ابھی تک نہیں آیا، خیرات کا مزہ ابھی تک نہیں آیا، جیسے میٹھی چیز کھا کر اور شاندار بریانی کھا کے چٹخارے لے کے جو آدمی بولتا ہے یار منہ میں پانی آ رہا ہے، یار کیا مزہ آیا ہے، تو ایسے ہی کہ ایک رکعت کا ایک حصہ اب تک زندگی میں ایسا نہیں ادا ہوا کہ اتنے سے حصے میں اپنے آپ کو بھول گیا، ساری دنیا کو بھول گیا، اور مجھے نماز کا ایسا مزہ آیا میرے منہ میں پانی آنے لگا۔ نماز، تلاوت، عبادت، اللہ کے دین کی خدمت، خیرات، مسلمانوں کی مدد، مر مٹنے کا جذبہ، کسی نیک کام کا آپ جو ہے تو ذکر کرو، اگر آپ کو کسی بھی نیکی کے کام میں واقعی گلاب جامن کا مزہ آ چکا ہے، بریانی کا مزہ آ چکا ہے اور باربیکیو کا مزہ آ چکا ہے نا، اللہ مبارک کرے۔ مجھے امید ہے ہمارے اس چھوٹے سے گروپ میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے واقعتاً ایسے مزے ضرور حاصل کیے ہیں، لیکن ہمیں ایسا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے۔ تو کیا ہوا کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہ ایمان نے جب یہ سنا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، دھڑا دھڑ رونا شروع کر دیا۔ صحابہ پریشان، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ اور پہلے اس آیت کا ترجمہ سنیے، اس کے بعد کی مختلف باتیں سنیے اور قربان ہو جائیے کہ کیا باتیں ہیں کہ جو اس سورہ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے رب کی تعریف کے ساتھ حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور اپنے گناہوں کی معافی اس سے مانگو، انہ کان توابا، وہ بلا شبہ بے حد معاف کرنے والا ہے۔ جب یہ سورہ نازل ہوئی اور اس میں یہ آیتیں نازل ہوئی تو معلوم کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا ما اراہ
الا قد حضر اجلی، اے عائشہ میں تو صرف یہ سمجھتا ہوں کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے وہ غم۔ یہ سورہ خوشخبری بھی دے رہا ہے اور ایک بڑا دنیا کے سب سے بڑے غم کی طرف اشارہ بھی کر رہا ہے کہ اب نبی دنیا سے جانے والے ہیں۔ اے انسانوں، جس نبی کو تم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے تھے، اس کی باتیں سن رہے تھے اور اس کے ہونے کی وجہ سے تم اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے تھے۔ 9ویں پارے میں سورہ انفال میں کیا آیت ہے؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ ہم ان مسلمانوں کو یا ان مسلمانوں کے ساتھ کافروں کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے وانت فیہم، آپ ان کے درمیان زندہ ہیں۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور ہم ان مسلمانوں کو بھی عذاب نہیں دیں گے اگر وہ استغفار کریں گے، اگر اپنی غلطی کی معافی مانگیں گے۔ کبھی تو ایسا ہو یار ہماری آپ کی زندگی میں کہ تنہائی میں بیٹھ کر میں خاموش اپنے بارے میں سوچوں، میں نے اللہ کے حقوق کے ادا کرنے میں کہاں کہاں غلطی کی، میں نے بندوں کے حقوق ادا کرنے میں کہاں کہاں غلطی کی، کہاں میں نے کسی کو گالی دی، ٹیڑھی زبان استعمال کی، برا لفظ بول دیا، کسی کا دل دکھایا، کسی کا پیسہ کھا گیا، کسی کا حق ہے جو میری گردن میں باقی ہے، تو موت سے پہلے توبہ کروں اور فوراً اس کا حق ادا کروں، پھر اپنی زبان کو لگام دوں، اپنی آنکھوں پر پٹی ڈال دوں گناہ نہ ہو، اپنے کانوں میں جو ہے سیسا پلا دوں کہ کوئی گندی بات نہ سنے، اپنے ہاتھوں اور پیروں کا ناجائز استعمال نہ کروں، اپنے بدن کو اللہ کے حوالے کر دوں، اپنی فکر کو اللہ کے حوالے کر دوں، اسلام کے مطابق کر دوں۔ کبھی تو بیٹھ کے سوچو اس سے پہلے کہ موت آئے، اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ جہاں اللہ سے کے حق میں کوتاہی ہوئی اس کو دور کرو، اور جہاں بندوں کے حق میں کوتاہی ہوئی یا ہو رہی ہے اس کو دور کر دو، کوشش کرتے چلے جاؤ، اور راستہ بہت آسان ہے۔ جب اللہ کا حق ادا نہ ہوا ہو اور احساس ہو گیا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً استغفار کرنا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، یہ میری غلط بات تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی، اور اس کو کثرت سے استغفر اللہ زبان سے نہیں، دل اور عقل کے ساتھ ملا کر پڑھو۔ اگر بندوں میں سے کسی کا کوئی حق تم نے مارا، ماں باپ کو ستایا، بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، مال و دولت کے پیچھے پڑے رہے، مال و دولت کی وجہ سے، اپنی زندگی کے کسی کام کی وجہ سے آپ کی نماز چھوٹ گئی، جماعت چھوٹ گئی، اور بھی کوئی بات ہوئی ہے، تو جس بندے سے کو آپ نے تکلیف پہنچائے اس سے معافی مانگو اور دوبارہ عہد کر لو، اب اس شخص کو، اس بندے کو، اس بندی کو میں دوبارہ تکلیف نہیں دوں گا، میں دوبارہ کوئی غلط جملہ استعمال نہیں کروں گا، میں بلا وجہ غصہ نہیں ہوں گا، میں غیبت نہیں کروں گا، میں چغلی نہیں کروں گا، میں انتقام نہیں لوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت عائشہ سے نبی نے فرمایا ما اراہ الا وقد حضر اجلی، مجھے تو لگ رہا ہے سورج کے نازل ہونے کے بعد کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس کے بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے۔ یہ سورہ کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ تو آپ پھر مسجد نبوی میں تشریف لائے اور پھر اس سورہ کو سنایا، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا وبین ما عنده، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، جو چیز دنیا میں ہے یا تو اس کو چوز کرو یعنی اور زندہ رہ لو، وبین ما عنده، اور جو چیز اس کے پاس ہے یعنی آخرت ہے اس کو اختیار کرو یا اس کو اختیار کرو۔ یعنی نبی نے اشارہ کیا کہ اللہ نے سورہ نصر میں، سورہ فتح میں، سورہ بشارت میں اور سورہ تودیع میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشن پورا ہو گیا ہے، لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ اور زندہ رہنا چاہتے ہو یا آپ دنیا سے جا کر میرے پاس آنا چاہتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا فاختار ما عند اللہ، تو اس بندے نے جو اللہ کے پاس ہے، جو اللہ کے پاس ہے اس کو اختیار کر لیا۔ بس اتنا بولنا تھا، حضرت ابو بکر رونے لگ گئے، وہ سمجھ گئے کہ نبی یہ چاہ رہے ہیں بھائی اب زندگی کافی ہے، اے اللہ اب اگر تو مجھے بلاتا ہے تو میں آ جاؤں۔ اور اسی لیے میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے بالکل پہلے کیا فرمایا؟ ایک جملہ تو یہ فرمایا
کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یہ سیکنڈ لاسٹ جملہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر. نماز کا خیال رکھنا، ماشاءاللہ امت پوری کی پوری غافل ہے. وما ملکت ایمانکم، اور جن لوگوں پر اللہ نے تم کو حاکم بنایا ہے ان کا خیال رکھنا. اور سارے محدثین نے اس سے مراد سب سے پہلے بیوی اور بچے لیے کہ اپنے بیوی بچوں کو نہ ستانا، ان کا حق ادا کرنا. اور اس کے بعد جو لاسٹ جملہ ساری کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر سے نکلا ہوا لکھا ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو سرتاپا اس کلمے کی تصویر تھے، بلکہ اس کی جگہ پر عجیب غریب جملہ ہے اللہم بالرفیق الاعلی. اب میں اپنے اللہ کے پاس جاتا ہوں جو میرا سب سے اونچا دوست ہے. اللہم بالرفیق الاعلی، اب اے اللہ جو میرا سب سے اونچا، سب سے اچھا، سب سے پیارا دوست ہے. رفیق، رفیق کسے کہتے ہیں؟ دوست کو، مخلص کو. تو یہاں پر اس جملے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ان کے جسد مبارک سے، جسم مبارک سے نکل گئی. دیکھا آپ نے، یہ جو نبی نے لوگوں کے درمیان کہا تھا کہ فاختار ما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے اس کو اس نے پسند کر لیا. یہ سورہ اگر اس نے سورہ مکہ کے فتح ہونے کی بشارت دی تھی تو یہ بھی بتا دیا تھا اب نبی جدا ہونے والے ہیں. میرے بھائیوں، ایک سنگل بریلوی بتا دو کہ جو بڑے بڑے جلوس اس کے نکالتے ہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، مصر، یہاں وہاں، اور کیسی خوشیاں مناتے ہیں، ایک نے بھی کبھی اس غم میں کہ اللہ کے نبی ہم سے چلے گئے ایک آنسو کا گرایا ہو؟ آپ اپنی زندگی میں مجھے بتائیے کہ کیا کوئی 12 ربیع الاول ایسا بھی آیا کہ نبی کی خوشی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ تصور آیا کہ اس تاریخ کو بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ یہی تاریخ ولادت بھی ہے اور یہی تاریخ وفات بھی ہے، تو آپ کو غم ہوا اور آپ افسردہ ہو گئے، آپ کی آنکھ سے قطرہ آنسو کا نکلا کہ اللہ کے نبی چلے گئے؟ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑے ایمان کی بات ہے. اور اس سورہ کی اس سورہ کی اس فہمدانی کا معاملہ کیسا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر جب آپ نام لیں گے نا، دانش، خوف، اللہ تعالیٰ کی بات کو ثابت کرنے میں کسی کا لحاظ نہیں، اور انتہائی چن چن کر سلیکٹڈ ممبر ان کی کیبنٹ کے تھے. ان کی ایک میٹنگ ہوتی تھی کسی بات پر، حضرت عمر بڑے بڑے کہتے ہیں کہ جو بدری تھے، کہ صحابہ کے زمانے میں کسی صحابی کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ یہ بدری ہیں، با دال را یا جنگ بدر کی طرف اشارہ، تو وہ سینئرٹی تھی کہ سب اشک کرتے تھے کہ ارے یہ تو صحابی نہیں ہے، صحابی بدری ہیں. ٹاپ کی بات ہوگی، سب سے ٹاپ کے. وہ بدری صحابہ کی میٹنگ ہوتی تھی، اور اس میٹنگ میں حضرت عبداللہ ابن عباس جو صرف ایک نوجوان تھے، حضرت عمر ان کو بٹھا کرتے. جب میٹنگ ہو رہی ہے یہ سب بیٹھ رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی بیٹھ رہے ہیں. تو جو بدری صحابہ تھے، بعض کو ان میں سے احساس ہوا کہ بھائی یہ سینیارٹی ہے اور بڑے بڑے مسائل پر ہم غور کرتے ہیں، یہ نوجوان کو کیوں بٹھاتے ہیں؟ بعد میں ان سے کہا امیر المومنین یہ بتائیے، یہ ہماری میٹنگ ہوتی ہے، آپ اس نوجوان کو کیوں بٹھاتے ہیں؟ اس میں کیا خاص بات ہے؟ حضرت عمر نے ان کو جواب دیا تمہیں معلوم ہو جائے گا. اس کے بعد ایک میٹنگ میں حضرت عمر نے فوراً کہا اچھا بھائی تم لوگ یہ بتاؤ، یہ جو سورۃ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سورہ میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ تو جو جتنے بدری صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے وہی باتیں کہی، اس میں اللہ کی مدد آنے والی ہے، مکہ فتح ہونے والا ہے، لوگ مسلمان ہوں گے، اور میں بس یہی سمجھ میں آتا ہے. اس کے بعد میں حضرت عمر نے جو ہے وہ پوچھا کہ عبداللہ، نام تو ان کا عبداللہ تھا، حضرت عباس کے بیٹے تھے، تو نام ہی ان کا پڑ گیا عبداللہ بن عباس. انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عباس وما ترى انت، تم کیا دیکھتے ہو؟ فما تقول. حضرت عبداللہ بن عباس نے ان تمام سینئر بدر کے صحابہ کے سامنے بیٹھے ہوئے فرمایا لا یا امیر المومنین،
اے امیر المومنین بات صرف اتنی نہیں ہے، پوچھا پھر کیا ہے؟ تو کہا کہ اس کے اندر جو ہے یہ ذالک کا علامت اجلی کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کی طرف بھی اشارہ ہے، یہ انہوں نے کہا۔ حضرت عمر نے فوراً کہا ما اعلم منها الا ما تقول، اس صورت کے بارے میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں جتنا کہ تم جانتے ہو۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ بات اس میٹنگ میں بتائی، اس کے بعد سے تمام بدری صحابہ پھر حضرت عبداللہ بن عباس کے اس میٹنگ میں شریک ہونے پر کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے، خوش ہوتے تھے، پیار و محبت سے بٹھاتے تھے کہ اللہ نے اس نوجوان کو قرآن فہمی کا ایسا ملکہ دیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اپنے رکوع میں اور اپنے سجدے میں کیا پڑھتے تھے؟ سبحانک اللہم و بحمدک۔ رکوع میں حضرت عائشہ فرما رہی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، تو رکوع میں ہم بھی سبحان ربی العظیم کے ساتھ سبحان اللہ سبحانک اللہم و بحمدک ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اور کیا پڑھتے تھے؟ اللہم اغفر لی۔ یہ سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی کثرت سے آپ رکوع اور سجدے میں پڑھنے لگے۔ ہم بھی آج سے انشاءاللہ اپنے ہر رکوع اور سجدے میں جو ہے 3 دفعے سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد کیا پڑھیں گے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی۔ ابھی میں نے ایک بات کہی اور آپ نے سن لی، مگر شاید آپ کے ذہن میں بات نہ آئی ہو۔ میں نے کہا کہ رکوع میں کی تسبیح سبحان اللہ سبحان ربی العظیم 3 دفعے پڑھنے کے بعد، میرے بھائیوں کب تک 3 دفعے پڑھو گے؟ کب 5 دفعے پڑھو گے؟ نقصان ہو جائے گا۔ کتنا وقت لگے گا؟ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ اگر آپ نے 99 ٹائم پڑھ لیا کتنا وقت لگے گا؟ تو یہ الفاظ بڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ 3 دفعے پر کیوں رک جاتے ہیں؟ تو وہ زیادہ سے زیادہ پڑھے اور اس کے ساتھ سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی جتنی دفعے جی چاہے پڑھ لیں۔ اور اگر آپ نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اتنا لمبا رکوع کریں اتنا لمبا سجدہ کریں۔ جب نماز پڑھانا ہے تو مختصر پڑھانا ہے، نہ بہت لمبی نہ بہت چھوٹی۔ ہاں جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اب آپ کی مرضی جتنی چاہے لمبی کریں۔ تو یہ بات ہوئی میرے بھائیوں۔ پھر اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 80 دن 80 ڈیز زندہ رہے، اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ اور آخری بات اس بارے میں یہ ہے میرے بھائیوں کہ حضرت انس نے فرمایا ہے، ترمذی شریف میں یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں لما کان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ اضاء منها كل شيء۔ وہ دن مجھے یاد ہے، حضرت انس فرما رہے ہیں جو 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہلی دفعہ داخل ہوئے تھے تو مدینے میں ہر چیز میں روشنی آ گئی تھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں فلما كان اليوم الذي مات فيه، لیکن جس دن آپ کا انتقال ہوا اظلم منها كل شيء، ساری چیزیں تاریک ہو گئی، بے نور ہو گئی۔ وما نفضنا الايدي، آخری جملہ بڑا خطرناک ہے میرے بھائیوں، وحی کی برکت کی بات ہی الگ ہے۔ نبی کا آنکھوں کے سامنے ہونا یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت تھا۔ جب یہ نعمت چھن گئی تو کیا ہوا؟ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت انس۔ حضرت انس کون؟ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال دن و رات خدمت کی۔ وہ کہتے ہیں وما نفضنا الايدي من دفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإنا لفی دفنی، اور ابھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے آپ پر ہم نے جو مٹی ڈالی تھی اس کو ہم نے اپنے ہاتھ بھی نہیں جھٹکے تھے، اپنے ہاتھ بھی نہیں جھٹکے تھے، حتی انکرنا قلوبنا، کہ ہم کو اپنا دل بدلا ہوا محسوس ہوا۔ یعنی وہ ایمان کی طاقت جو نبی کو دیکھ کر مل رہی تھی، نبی کے زندہ ہونے کی وجہ سے جتنا پاورفل ایمان ہم کو اللہ کی طرف سے مل رہا تھا وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا، تو جو ایمان ہے اس کی طاقت کمزور ہو گئی۔ اب آپ اس زمانے میں، میں اس زمانے میں ہوں، نہ ہم نے نبی کو دیکھا، نہ ہمیں نبی کی اور وحی کی برکات ملی، ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے۔ جب ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے تو ہم کو زیادہ سے زیادہ ایمان کو طاقتور بنانا ہے۔ ایک بچہ کمزور ہے، ڈاکٹر کیا بولتا؟ کوئی طاقت کی چیز، ٹانک کی چیز اس کو مت کھلاؤ۔ وہ ٹانک لکھ کے دیتا، بھائی یہ تمہارا بچہ بہت کمزور ہے، اس کے جسم میں خون بہت کم ہے، یہ ٹانک لو، یہ لو، کھانے میں ڈرائی فروٹس ہو، کھانا ویسا ہو، یہ ہو وہ ہو۔
میرے بھائی اپنے ایمان کو بھی تو کھلاؤ، میں اپنے ایمان کو کھلاؤں، میرا ایمان کمزور ہے. کب سے کمزور ہے؟ کتنے سالوں سے کمزور ہے؟ پیدا ہونے سے لے کے آج تک کمزور ہے. اسے بھی تو کچھ کھلا دو. نماز، روزہ، حج، تلاوت، عبادت، اللہ کے دین کی خدمت، اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنا، اللہ کا حق ادا کرنا، اللہ کی یاد میں رونا، اللہ کے ڈر سے رونا، جنت کا شوق ہونا، جہنم سے بچنا، یہ سب چیزیں اپنے ایمان کو کھلاؤ، اس کو دو تو ایمان بھی انشاءاللہ طاقتور ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.